عزیزان گرامی، بہت زیادہ دیر آپ حضرات کی خدمت میں مخل نہیں ہونا ہے۔ کچھ عزائے سید الشہداء، ذکر سید الشہداء اور مقصد سید الشہداء کے حوالے سے مختصر اور کچھ مفید باتیں آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ دیکھیں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ خدا کہتا ہے کہ تم میرے ذکر کی حفاظت کرو، میں تمہارے ذکر کی حفاظت کروں گا، اور تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور میری نعمتوں پر اور میری ذات پر کفر نہ کرنا۔ قبل از اس کے کہ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، کچھ مقدمہ ہیں جو چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ کہتے دیکھیں، آج یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا، یہ نوحے، یہ زیارت، یہ کیوں؟ 1400 سال کا زمانہ بیت گیا، سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور اس 1350 سال سے عزائے سید الشہداء میں دنیا غمگین ہے، یا یوں کہہ دوں دنیا کی چھوڑ دیجئے، محبان حیدر کرار غمگین ہوتے ہیں محرم کے چاند نکلنے سے۔ یہ 2 مہینہ 8 دن کا سوگ کیوں؟ کہتے اس فرش عزا کی کیا خاصیت ہے؟ آپ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ صرف رونا ہے؟ ہاں، رونا تو ہے، درست، رونا تو ہے، لیکن اس فرش عزا کی ایک اور تاثیر، وہ تاثیر کیا ہے؟ کہتے دیکھیں، رسول اللہ اسلام لے کر آئے، حق کا پرچم بلند کیا، توحید کا پرچم بلند کیا۔ جب رسول اللہ اسلام لے کر آئے اور جب اسلام اپنی تیزی سے بڑھتا چلا گیا، تو کچھ منافقین تھے جو اسلام کا لبادہ اوڑھے رسول اللہ کے اور مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جب موقع ملے ہم اسلام کے لبادے میں اسلام کا لباس پہن کر اسلام کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں خداوند عالم نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ، کہ منافقین آ کر اے رسول تم سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ یہ منافقین ہیں، گرچہ اے رسول یہ مدینے میں اور گواہی دے رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو گرچہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین میں سے ہیں، یہ آپ کے پاس اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ یہ اسلام کی جڑوں کو کاٹ سکیں۔ انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ دیکھیں، مجھے فرش عزا بتانا ہے کہ اس کی اصل تاثیر کیا ہے۔ 1350 سال کی جو فرش عزا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے؟ انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا، رسول اللہ کی شہادت ہوئی، رسول اللہ کی شہادت ہوئی۔ ہمارے یہاں مستند ہے کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہو بلکہ شہادت ہو۔ اس کے بعد امیر المومنین کا دور آیا، امیر المومنین ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، اسلام کی حفاظت کی، آخر کار امیر المومنین کی شہادت واقع ہے۔ امیر المومنین کے بعد، امیر المومنین سے پہلے جناب سیدہ کی شہادت واقع ہے۔ اس کے بعد امام حسن کا دور آیا، اس کے بعد امام حسین کا دور آیا۔
آپ اگر پنجتن کی تاریخ دیکھیں گے تو رسول اللہ کو کس نے شہید کیا؟ تاریخ نے چھپا دیا. جناب سیدہ کو کس نے شہید کیا؟ تاریخ نے چھپا دیا. امام علی کو کس نے شہید کیا؟ کہتے ابن ملجم مرادی، لیکن ابن ملجم کے ہاتھ تھے، تلوار کہیں اور سے چل رہی تھی، تو تاریخ نے چھپا دیا. امام حسن کی شہادت ہوئی، کہا زہر دیا گیا، جس نے بھی زہر دیا اس کا نام تاریخ نے لکھ، لیکن زہر کہاں سے آیا تھا تاریخ نے چھپا دیا. تو عالم اسلام میں یہ 4 بڑی ہستیاں شہید ہو جاتی ہیں اور تاریخ آ کر ان کے ناموں کو چھپا دیتی. کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے. اسلام کی یہ 4 بڑی شخصیتیں کہ یہ شہید ہو جاتی ہیں اور ان کے قاتلوں کے نام کو لوگ چھپا دیتے ہیں. لیکن امام حسین یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، وفات رسول بھی دیکھی، شہادت رسول بھی دیکھی، شہادت جناب سیدہ بھی دیکھی، شہادت امیر المومنین بھی دیکھی، شہادت امام حسن بھی دیکھی. کون؟ امام حسین. 3 سال کی عمر سے ساری شہادتیں دیکھ رہے ہیں. اب امام حسین مدینے سے نکلتے ہیں کہاں؟ کربلا کی طرف. بیچ میں مکے میں رکتے ہیں. امام کو خبر ہوتی ہے کہ احرام کے حالت میں کچھ لوگ ہیں جو میرے قتل کے درپے ہیں. امام حسین نے کیا کیا؟ پہلی فرصت میں مکہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ امام کے یہ جملے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے اور میرا خون یہاں بہہ جائے، اور ان حاجیوں کے احرام میں وہ جو میرے قتل کے درپے ہیں وہ چھپ جائیں. دیکھ رہے 4 قتل میں قاتل چھپ گیا، لیکن امام حسین یہ نہیں چاہتے کہ اب 5ویں قتل میں بھی قاتل چھپ جائے. تو امام حسین نے کیا کیا؟ مکے سے نکلے کربلا کی جانب. کربلا کیا تھی؟ ایک امام حسین کا سجایا ہوا میدان ہے، ایک امام حسین کا سجایا ہوا نظام ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کے دشمن جو بھی تھے، رسول اللہ کے دشمن، سیدہ کے دشمن، امیر المومنین کے دشمن، امام حسن کے دشمن، سب کے سب کو امام حسین نے کربلا میں لا کر جمع کر دیا. امام حسین نے کربلا میں سب کے دشمنوں کو اور سب کے قاتلوں کو اور ان کی اولادوں کو کربلا میں لا کر جمع کر دیا. اب کہا یہاں خون بہاؤ میرا، اب یہاں خون بہا. تو اب تاریخ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ قاتلین امام حسین کا نام چھپا سکے. تو درواقع کربلا ایک تاثیر رکھتی ہے کہ جہاں امام حسین نے دیکھا پنجتن کے قاتلوں کے چہرے پر تاریخ نے نقاب ڈال دیا، لیکن کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر امام حسین نے ان تمام قاتلین کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا. اب یہ فرش عزا کیا ہے؟ کہتے ہیں فرش عزا اسی کربلا کی تجلی ہے کہ جو 1350 سال سے بچھائی جا رہی ہے، تاکہ اس کربلا کو بچھا کر تم امام حسین کے اس کام کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے رہو، تاکہ پنجتن کے قاتلوں کا نام دنیا پھر نہ چھپا دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرش عزا پر بیٹھ کر جو آپ آنسو بہاتے، درواقع صرف آنسو نہیں ہیں، بلکہ یہ آنسو قاتلین امام حسین کے چہرے پر پڑی جو اسلام کی دھول ہے، اسلام کی گرد ہے، اس گرد کو دھو کر صاف کرتے ہیں تاکہ ان کا اصل چہرہ سامنے آئے. پہلا ہم کیوں کہتے ہیں کہ فرش عزا درسگاہ ہے؟ ایسے ہی تو درسگاہ نہیں ہے نا، کچھ تو تاثیر ہونی چاہیے کہ آپ صرف اپنے فائدے کے لیے بیٹھے. نہیں، کہتے دنیا میں جہاں جہاں فرش عزا بچھ رہی ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ پنجتن کے دشمنوں کو آشکار کرتی ہے، یہ خدا کے دشمنوں کو آشکار کرتی ہے. فرش عزا جو مقصد امام حسین کا تسلسل ہے کہ اگر یہ فرش عزا اگر آج آپ لپیٹ کر رکھ دیں اور اگلے سال سے کربلا اور عاشور پہ نہ روئیں تو دنیا بھول جائے گی کہ حسین کون ہے. تو یہ فرض ہے مومنین کا، عزادار کا، محبین حیدر کرار کا، کس فرش عزا کو بچھاتے رہیں. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجلس عزا برپا کرتے ہیں، لوگ کم ہوتے ہیں، درست، لیکن ہم اس درسگاہ کے ماننے والے ہیں جہاں پر قلت معنی نہیں رکھتی.
کربلا میں 72 تھے، بہت کم تھے، لیکن وہاں کوالٹی تھی، بلکہ چاہے کوانٹٹی نہ تھی لیکن کوالٹی تھی۔ تو ہم اس درسگاہ کے ماننے والے جہاں کوانٹٹی فرق نہیں کرتی بلکہ کوالٹی فرق کرتی، ہاں کوالٹی فرق کرتی، تو فرش عذاب پر چاہے کم لوگ ہوں تو اس کا غم نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوالٹی جہاں ہوتی ہے وہاں فرش عذاب پہ لوگ آتے، تو یہ فرش عذاب۔ یہ مقدمتاً کچھ بات تھی جو آپ حضرات کے پیش خدمت کریں، تو فرش عذاب کی یہ تاثیر۔ اب آتا ہوں میں اپنے اصل مطلب کی طرف۔ اسی فرش عذاب کا تصور خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرے ذکر کی حفاظت کرو، میں تمہارے ذکر کی حفاظت کروں گا، درست؟ تو قرآن نے ایک قانونی قاعدہ دیا آپ کو کہ خدا کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے ذکر کی حفاظت کریں گے تو خدا تمہارے ذکر کی حفاظت کرے گا، درست؟ ذکر یعنی کیا؟ کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے خدا کے نام کی تسبیح کرنا، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ روزہ رکھیں، چاہے آپ تسبیح پڑھیں، چاہے آپ تہجد پڑھیں، چاہے آپ روزہ رکھیں، چاہے آپ قرآن کی تلاوت کریں، تو یہ سارے کام کیا ہوتے ہیں؟ ذکر کہلاتے ہیں۔ آج آپ یہاں فرش عذاب پر بیٹھے ہیں تو یہ ذکر ہے، درست ہے؟ یہ ذکر ہے۔ اچھا، اگر یہ ذکر ہے تو مسلمانوں سے پوچھیں کیا مسلمان اس چیز کو مانتا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ اگر ہم خدا کا ذکر کریں گے تو خدا ہمارا ذکر کرے گا؟ تو مسلمان کیا کہے گا؟ ہاں، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اگر تم خدا کا ذکر کرو گے تو خدا تمہارا ذکر کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے نمازی، تہجد گزار، روزے دار گزرے ہیں، انہوں نے چونکہ خدا کا ذکر کیا تو مرنے کے بعد بھی ان کا ذکر باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ نمازی تھے، اس لیے کیونکہ وہ روزدار تھے، تو چونکہ کسی بھی طریقے سے وہ ذکر خدا میں ملوث تھے، خدا نے مرنے کے بعد ان کا ذکر باقی رکھا۔ یہ سب مانتے ہیں۔ اب ہمارا ایک سوال ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر امام حسین کیوں؟ ذکر امام حسین کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو ذکر امام حسین کیوں؟ قرآن کی آیت سے پوچھو نا۔ قرآن میں خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے ذکر کو باقی رکھو گے میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا، تم تسبیح لے کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ تہجد پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے میں کون سی بہت محنت لگتی ہے؟ آپ نے مصلی بچھایا، اللہ اکبر کی، آپ کی نماز شروع۔ تو نماز پڑھنے میں تو کوئی بہت بڑا کام نہیں، کوئی بہت کیا کہتے ہیں مضبوط اور بہت سخت ذکر تو نہیں ہے۔ ایک تسبیح اٹھا کے ذکر کریے، بہت مضبوط اور کوئی بہت کیا کہتے ہیں آپ کا سخت ذکر تو نہیں ہے۔ لیکن دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ اگر آپ فقط 2 رکعت نماز کے عادی ہو، پنجگانہ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، اگر اس طریقے سے اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو مرنے کے بعد خدا آپ کا ذکر کرے گا۔ تو ایسے ذکر کے بعد آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا آپ کے ذکر کو باقی رکھے گا، تو ذرا یہ تو تصور کرو وہ حسین جو گلا کٹا کر نوکے نیزہ پر خدا کا ذکر کرے تو اس کا ذکر خدا کیوں نہ کرے؟ تو آپ ہم سے نہ پوچھئے کہ ذکر حسین کیوں۔ بھائی حسین نے خدا کے ذکر کا ساتھ دیا تو خدا نے اس کے ذکر کا ساتھ دیا۔ خدا کے ذکر کو باقی رکھا تو خدا نے حسین کے ذکر کو باقی رکھا۔ یہ اس آیت کا قانون ہے کہ اگر تم خدا کے ذکر کو باقی رکھو گے تو خدا تمہارے ذکر کو باقی رکھے۔ تو یہ جو فرش عذاب پر آپ آ کر بیٹھے ہیں نا، تو اسے ہم جلا نہیں بخشتے، اس فرش عذاب کو ہم زندہ نہیں کرتے، یہ خدا کا کام ہے، اس نے زندہ رکھا ہے 1350 سال سے۔ درست ہے؟ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ علامہ ہلی نے جب اس حدیث کو سنا کہ 2 قطرہ آنسو جب عزادار کا گرتا ہے تو خداوند عالم اسے جنت دے دیتا ہے۔ یا پھر یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ زائر امام حسین جب ہر قدم امام حسین کی زیارت کے لیے بڑھاتا ہے تو خدا اس کے حصے میں
70,000 حج لکھتا ہے، یا اگر آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے 70,000 حج۔ تو علامہ ہلی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب 70,000 حج۔ بات سمجھ میں نہیں آتی نہیں، ایک زیارت آپ نے کی تو آپ کو 70,000 حج کا ثواب۔ تو یہ پریشان تھے۔ انہیں ایک جگہ سے کسی نے اس واقعے کو نقل کیا، علامہ نے اس واقعے کو پڑھا، کہا ایک بادشاہ تھا جس کی ایک بہت بڑی ریاست تھی، ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی ریاست تھی۔ ایک دن وہ شکار پر نکلتا ہے اپنے فوجیوں کے ساتھ، لشکریوں کے ساتھ۔ اب شکار کرتا کرتا اتنا دور نکل آتا ہے کہ اب واپس جانے کا امکان نہیں، جنگل میں ہے، جنگل میں حالات خراب ہو گئے، اس کے فوجی مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سارے فوجی اس کے مر جاتے ہیں، جس گھوڑے پر وہ سوار تھا وہ گھوڑا بھی مر جاتا ہے۔ اب یہ بھوکا پیاسا کئی دن کا جنگلوں میں بھٹکتا ہے۔ اب جب جنگل میں بھٹکتا بھٹکتا جب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اسے دور ایک کٹیا دکھتی ہے، ایک جھوپڑی۔ اس جھوپڑی میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس جھوپڑی میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ دک الباب کرتا ہے، جھوپڑی کے دروازے پر بڑھیا باہر آتی ہے، کہتی ہے کہ بھائی آپ کون ہو؟ کہا میں آپ کی اس ملک کا، اس ریاست کا حاکم ہوں، سلطان ہوں۔ تو کیا اس حالت میں کیسے آ گئے؟ کہا یہ پورا واقعہ اس بڑھیا کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بہت دن سے بھوکا ہوں، اگر اب نہ کھایا تو مر جاؤں گا، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو۔ تو بڑھیا کہتی ہے کہ میرے پاس صرف یہ بکری ہے، صرف یہ بکری ہے جس کا دودھ خشک ہو چکا ہے، صرف یہی بکری ہے میرے پاس، میں یہ کھلا سکتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اس بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد غذا جو ہے فراہم کیا اور بادشاہ کو کھلایا۔ بڑھیا کے پاس صرف ایک بکری تھی، اس نے اس بکری کو ذبح کر کے کھانا بنا کر اس بادشاہ کو کھلا دیا۔ اب بادشاہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو قصہ علامہ ہلی کو سنا رہا ہے یہ شخص پوچھتا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ بڑھیا کے پاس صرف بکری تھی، اس نے اپنا پورا کا پورا سرمایہ اس بادشاہ کو دے دی۔ اب بتاؤ اگر بادشاہ چاہے کہ اس کا عوض دے تو بادشاہ کو کیا دینا چاہیے؟ اگر بادشاہ چاہے کہ اس کے اس احسان کا بدلہ دیا جائے تو بادشاہ کیا دے گا؟ تو علامہ ہلی کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس بڑھیا کے پاس سب کچھ بے نام بکری تھا، یعنی اس کے پاس بکری کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں تھا، اس نے اپنا سب کچھ بادشاہ کو دے دی۔ تو اس اصول کے مطابق بادشاہ کو چاہیے کہ سب کچھ بڑھیا کو دے دے، کیونکہ یہی قاعدہ بنتا ہے نا کہ اس نے سب کچھ اپنا بادشاہ کو دے دیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو قاعدتاً بات یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ اسے سب کچھ دے دے تبھی احسان کا بدلہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی یہاں سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے، علامہ ہلی کو اس چیز پہ تعجب تھا کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب 70,000 حج کیوں ہے۔ یہاں سے امام حسین، جہاں سے علامہ ہلی کو معلوم ہوا کہ چونکہ امام حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا تو یہ 70,000 حج بھی احسان کے برابر نہیں ہے۔ اگر خدا پوری خدائی دے دے تب جا کے حسین کا احسان پورا ہوگا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے، اب جب تک خدا کی خدائی باقی رہے گی اس پہ سلطنت حسین کی رہے گی۔ تو جب سب کچھ خدا دے گا تو خدا نے کہا کہ حسین تو نے میرے لیے سب کچھ دیا، میں اپنا سب کچھ تجھے دیتا ہوں۔ کسی بڑے عالم دین کا قول ہے، غالباً
ایک سنی عالم دین ہے طاہر القادری، انہوں نے کہا ہے کہ سن 61 ہجری سے پہلے اسلام محمدی ہے اور سن 61 ہجری کے بعد آج تک اسلام حسینی ہے۔ اس لیے کیونکہ 61 ہجری کے بعد جو حسین نے دیا، اب خدا نے سب کچھ دین کا حسین کو دے دیا۔ تو یہ عزائے سید الشہداء ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں، جس ذکر کے لیے آپ بیٹھے ہیں، تو خدا نے اس ذکر کو باقی رکھا ہے جس ذکر کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ اس سے زیادہ اور حسین کی فضیلت میں کیا کہا جائے کہ جسے خدا اپنا ملک سونپ دے، جسے مالک کوثر و سلسبیل و جنت لکھ دے، وہ حسین جس کے غم میں ہم یہاں اکٹھا ہوئے۔ اگر چھٹے امام سے حدیث ہے کہ اگر عزادار 2 قطرہ آنسو بہا لے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جہنم کی آگ سے سپر ہے یہ 2 قطرہ آنسو، لیکن ہم خود محسوس کریں کیا ہم 2 قطرہ آنسو نکال کر سید الشہداء کے غم کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ وہ مصائب جو حسین نے جھیلے ہیں دنیا کا دوسرا کوئی نہیں جھیل سکتا۔ اور شاید ہمارے وجود میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اگر خدا ہمیں 1000 سال کی بھی عمر دے تب بھی ہم حسین کا غم، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہاں زیادہ یہ حسین 7 محرم علماء نے مخصوص کیا ہے جناب قاسم ابن حسن سے۔ یہ 13 سال کا نوجوان جو حسن خلق میں اپنے بابا حسن مجتبیٰ کی شبیہ تھا، یہ وہ بچہ ہے امامت کے اس عرفان پر ہے کہ جب امام حسین نے پوچھا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو قاسم بڑھ کر کہتے ہیں چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کیوں شیرین ہے؟ موت تو شیرین نہیں ہوتی نا، تو موت اس لیے شیرین ہے کیونکہ قاسم رقاب حسینی میں جنگ کر رہے ہیں۔ یہ قاسم 13 سال کا کم سن، جس کے پیر بھی گھوڑے کے اس رقاب تک نہیں پہنچ پاتے۔ ایک مرتبہ جب انصار و اقربا شہید ہو گئے، اب جناب ام فروہ کہتی ہیں جناب قاسم سے کہ قاسم اپنے چچا سے جنگ کی اجازت نہیں لی۔ جناب قاسم کہتے ہیں اماں میں بار بار چچا کی خدمت میں جاتا ہوں، جنگ کی اجازت طلب کرتا ہوں، لیکن چچا مجھے بھیجتے نہیں، مجھے یہ کہہ کر لوٹا دیتے ہیں کہ قاسم تم میرے بھیا کی نشانی ہے، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرا بھیا حسن یاد آتا ہے، میں کیسے تمہیں جنگ کی اجازت دے۔ ایک مرتبہ قاسم سے ام فروہ کہتی ہے کہ بیٹا قاسم بابا نے شہادت کے وقت تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، ذرا اس تعویذ کو کھولو، بابا نے کہا تھا مصیبت کے وقت اس تعویذ کو کھول لینا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی تعویذ کو قاسم نے کھولا خوشی کے مارے اچھل پڑے، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے حسین کی خدمت میں آتے اور کہتے آقا یہ تعویذ لیجئے، یہ میرے بابا کا خط۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں اٹھایا، بھیا حسن کی لکھاوٹ کو دیکھا، چومنے لگے، ایک مرتبہ پڑھا، اس پہ لکھا تھا کہ اے حسین، اے قاسم، جب وقت آ جائے، جب وقت پڑے، میرا بھائی نرگاہ اعداء میں گرفتار ہو جائے تو اپنے آپ کو میری طرف سے میرے بھائی پر قربان کر دینا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں قاسم میرے بھیا کا خط لائے ہو یا اپنی موت کا فرمان لائے ہو؟ آزاداران مظلوم کربلا مقتل لکھتی ہے کہ چھوٹا سا سن تھا، حسین نے چھوٹی چھوٹی زرہ قاسم کو پہنائی، ایک چھوٹی سی تلوار قاسم کے ہاتھ میں دی، گھوڑے پر سوار کیا،
اور کہا الوداع قاسم. ایک مرتبہ قاسم چلتے ہیں درگاہ آدم، بہادری سے جنگ کرتے ہیں، لیکن کیا کرے 3 دن کی پیاس تھی، 13 سال کا سن تھا. ایک مرتبہ قاسم کے گھوڑے کے تسمے ٹوٹ جاتے ہیں، قاسم زمین پر اترتے ہیں. قاسم چاہتے ہیں کہ اپنے چوتوں کے تسموں کو باندھے. قاسم جھکتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شکی وار کرتا ہے، قاسم کے سر پر غرز لگتا ہے. قاسم بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں. ایک مرتبہ باپ جناب امام حسین کو آواز دیتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ادھر سے عباس چلے، ادھر سے حسین چلے. ایک مرتبہ فوج عشقیہ میں بھگدڑ مچی، کبھی ادھر کے گھوڑے ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر کے گھوڑے ادھر آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ جب حسین قاسم کے لاشے پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک مرتبہ ابا کے دامن کو سنبھالا، بچھایا، ابا کے دامن میں قاسم کے ٹکڑوں کو رکھا، خیمے کی طرف آئے. جناب ام فروا کو آواز دیا، قاسم جناب ام فروا کو آواز دیا، فروا تیرے قاسم کو لے کر جا. ام فروا باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ آقا حسین قاسم کو تو سالم لے کر گئے تھے، یہ ٹکڑوں میں کیوں لے کر آئے؟ حسین کہتے ہیں حسین کہتے ہیں فروا جناب قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے.